السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم سورہ الحجر کی آیت نمبر 61 سے لے کر آیت نمبر 77 تک انشاءاللہ پڑھیں گے۔ آج 29 اپریل 2020 ہے۔ پیچھے ہم پڑھ رہے تھے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس دو فرشتے آئے تھے اور ان کو خوشخبری دی تھی، اور ان کو خوشخبری دینے کے بعد وہ فرشتے حضرت لوط علیہ السلام کے پاس گئے تھے۔ تو حضرت لوط علیہ السلام کی کانورسیشن اب جو ہے وہ ہم پڑھیں گے آگے۔ تو میں پہلے آیات پڑھوں گا، اس کا ترجمہ کروں گا، پھر اس کی میں تفسیر کروں گا۔ تو شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فلما جاء آل لوط المرسلون۔ ترجمہ: جب بھیجے ہوئے فرشتے آل لوط کے پاس پہنچے۔ آیت: قال انکم قوم منکرون۔ ترجمہ: تو انہیں لوط علیہ السلام نے کہا، تم لوگ تو کچھ انجان سے معلوم ہو رہے ہو۔ اس کی تفسیر یہ ہے کہ جب حضرت لوط علیہ السلام کے پاس وہ دو فرشتے پہنچے تو انہوں نے، ظاہر ہے کہ حضرت لوط علیہ السلام کے پاس کوئی غیب کا علم تو نہیں تھا، ان کو بھی نہیں پتا تھا کہ یہ فرشتے ہیں۔ تو انہوں نے ان سے سوال کیا کہ تم کچھ انجان سے معلوم ہو رہے ہو۔ آیت: قالوا بل جئناك بما كانوا فيه يمترون۔ ترجمہ: انہوں نے کہا، نہیں بلکہ ہم تیرے پاس وہ چیز لائے ہیں جس میں یہ لوگ شک و شبہ کر رہے تھے۔ تفسیر یہ ہے اس کی کہ جو فرشتے تھے یعنی وہ انسان کی شکل میں تھے، اور انہوں نے پھر حضرت لوط علیہ السلام کو بتایا کہ ہم آپ کے پاس اس لیے آئے ہیں کہ یہ لوگ، حضرت لوط علیہ السلام کی جو قوم تھی، کیونکہ یہ شک و شبہ کرتی تھی کہ عذاب نہیں آئے گا، عذاب پہ شک کرتی تھی، تو انہوں نے کہا کہ ہم اس چیز کے لیے اب ہم آئے ہیں، اس عذاب کے لیے کہ جس پہ یہ لوگ شک کرتے ہیں۔ آیت: وَآتَيْنَاكَ بِالْحَقِّ وَإِنَّا لَصَادِقُونَ۔ ترجمہ: ہم تو تیرے پاس صریح حق لائے ہیں اور ہیں بھی بالکل سچے۔ اس کی تفسیر یعنی کہ ہم تو آپ کے پاس سچے لوگ آئے ہیں، اور ہم جو اب ہم نے آگے جو عذاب دینا ہے وہ بھی سچا ہے۔ آیت: فَأَسْرِ بِأَهْلِكَ بِقِطْعٍ مِّنَ اللَّيْلِ وَاتَّبِعْ أَدْبَارَهُمْ وَلَا يَلْتَفِتْ مِنْكُمْ أَحَدٌ وَامْضُوا حَيْثُ تُؤْمَرُونَ۔ ترجمہ: اب تو اپنے خاندان سمیت اس رات کے کسی حصہ میں چل دے اور آپ ان کے پیچھے رہنا، اور خبردار تم میں سے کوئی پیچھے مڑ کر بھی نہ دیکھے، اور جہاں جہاں کا تمہیں حکم کیا جا رہا ہے وہاں چلے جانا۔ ان فرشتوں نے اس کی تفسیر یہ ہے کہ ان فرشتوں نے حضرت لوط علیہ السلام کو یہ کہا کہ رات کے ٹائم آپ لوگوں نے نکل جانا ہے، آپ اور آپ کی فیملی، آپ کے لوگ جو ہیں، آپ لوگوں نے نکل جانا ہے۔ اور آپ یعنی کہ حضرت لوط علیہ السلام کو کہا کہ آپ نے ان لوگوں کے پیچھے پیچھے رہنا ہے تاکہ آپ لوگ ان کو گائیڈ کرتے رہیں اور ان کو اس شہر سے، بستی سے نکال دیں باہر۔ اور ان کو کہا گیا کہ مڑ کے نہیں دیکھنا آپ نے لوگوں کو، یعنی کہ کوئی تاکہ پیچھے نہ رہ جائے، ہر ایک کو آپ نے آگے چلنے کو کہنا ہے، اور جہاں جس جگہ پہ جانے کا حکم کیا گیا وہاں تک آپ نے پہنچنا ہے۔ آیت: وَقَضَّيْنَا إِلَيْهِ ذَلِكَ الْأَمْرَ أَنَّ دَابِرَ هَٰؤُلَاءِ مَقْطُوعٌ مُّصْبِحِينَ۔
ترجمہ: اور ہم نے اس کی طرف اس بات کا فیصلہ کر دیا کہ صبح ہوتے ہوتے ان لوگوں کی جڑیں کاٹ دی جائیں گی. یعنی کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ پلان کیا ہوا تھا کہ جو ہے صبح تک اس جو بستی کو تباہ کر دینا تھا، اس پر عذاب آنا تھا. آیت: وَجَاءَ أَهْلُ الْمَدِينَةِ يَسْتَبْشِرُونَ. ترجمہ: اور شہر والے خوشیاں مناتے ہوئے آئے. ہمیں پتہ ہے کہ قوم لوط کس قسم کے گناہ میں وہ مبتلا تھی. وہ مردوں کی طرف ان کی رغبت رکھتے تھے، تو مردوں کی طرف رغبت رکھتے تھے. تو جب وہ ان کو پتہ لگا کہ حضرت لوط علیہ السلام کے پاس دو نوجوان آئے ہیں جو کہ فرشتے تھے اور بہت خوبصورت شکل میں تھے وہ، تو انہوں نے خوشیاں منانی شروع کی کہ جی دو نوجوان بڑے خوبصورت آئے ہیں حضرت لوط علیہ السلام کے پاس، اور وہ اس طرح حضرت لوط علیہ السلام کے پاس پہنچے. آیت: قال إن هؤلاء ضيفي فلا تفضحون. ترجمہ: لوط علیہ السلام نے کہا یہ لوگ میرے مہمان ہیں، تم مجھے رسوا نہ کرو. یعنی کہ لوط علیہ السلام نے ان کو کہا کہ یہ تو جو بندے جو لڑکے ہیں یہ تو میرے مہمان ہیں، ٹھیک ہے، میں ان کی مہمان نوازی کر رہا ہوں، تم لوگ اس طرح کی بات مت کرو، غلط بات ہے. تو اس طرح کی سوچ اور اس طرح کی بات تمہاری بہت غلط ہے. آیت: وَاتَّقُوا اللَّهَ وَلَا تُخْزُونِ. وَاتَّقُوا اللَّهَ وَلَا تُخْزُونِ. ترجمہ: اللہ تعالیٰ سے ڈرو اور مجھے رسوا نہ کرو. آیت: قالوا اولم ننهك عن العالمین. ترجمہ: وہ بولے کیا ہم نے تجھے دنیا بھر کی ٹھیکیداری سے منع نہیں کر رکھا؟ اس کی تفسیر یہ ہے کہ یعنی کہ انہوں نے حضرت لوط علیہ السلام سے بحث کرنا شروع کر دی اور ان کے ساتھ برے طریقے سے پیش آنا شروع ہو گئے، اور ان کو اس طرح کہنا شروع کر دیا کہ تم جو ہے ٹھیکیدار تو نہیں ہو جو کیا کہتے ہیں تم اپنی مرضی کو کرو اور اب جو ہے ہمیں منع کرو اس بات سے. آیت: قال هؤلاء بناتي إن كنتم فاعلين. ترجمہ: لوط علیہ السلام نے کہا اگر تمہیں کرنا ہی ہے تو یہ میری بچیاں موجود ہیں. یعنی کہ آیا کہ حضرت لوط علیہ السلام نے کہا کہ میری فیملی میں جو ہے بچی موجود ہیں، یا جنرلی انہوں نے ان لوگوں کو سمجھایا کہ تمہاری جو قوم کے اندر جو ہے لڑکی ہیں، اپنا عورتیں ہیں، ان سے تم نکاح کر کے اپنی خواہش پوری کرو. آیت: لَعَمْرُكَ إِنَّهُمْ لَفِي سَكْرَتِهِمْ يَعْمَهُونَ. ترجمہ: تیری عمر کی قسم وہ تو اپنی بدمستی میں سرگرداں تھے. یہ اللہ تعالیٰ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کہہ رہے ہیں کہ جو ہے تیری عمر کی قسم، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا جا رہا ہے وہ تو اپنی بدمستی میں سرگرداں تھے. یعنی کہ وہ اتنے مگن تھے، اتنے مست ہوئے تھے ان غلط کاموں میں، بدکاری میں، کہ ان کو کوئی ہوش ہی نہیں تھی. آیت: فَأَخَذَتْهُمُ الصَّيْحَةُ مُشْرِقِينَ. ترجمہ: پس سورج نکلتے نکلتے انہیں ایک بڑے زور کی آواز نے پکڑ لیا. بعض کہتے ہیں کہ یہ حضرت جبرائیل علیہ السلام کی آواز تھی. بہرحال کہ ایک بہت تیز آواز آئی، بہت اونچی آواز، اور اس سے جو ہے ان کے اوپر عذاب شروع ہوا.
آیت فجعلنا عاليها سافلها وأمطرنا عليهم حجارة من سجيل. ترجمہ: بالآخر ہم نے اس شہر کو اوپر تلے کر دیا اور ان لوگوں پر کنکر والے پتھر برسائے. عذاب اس طریقے سے ان کو دیا گیا کہ ان کی ساری بستی کو آسمان پر لے جایا گیا، اس کو الٹا کر کے ان کو نیچے گرا دیا گیا، یعنی کہ ان کے گھر چھتیں سب نیچے گر گئے، اور اس کے بعد ان کے اوپر کنکر جو ہے، پتھروں کی جو ہے وہ بارش کی گئی. آیت ان فی ذلک لآیات للمتوسمین. ترجمہ: بلا شبہ بصیرت والوں کے لیے اس میں بہت سی نشانیاں ہیں، یعنی کہ جو غور و فکر کرنے والے ہیں لوگ، ان کے لیے اس میں بہت ساری نشانیاں ہیں. آیت وَإِنَّهَا لَبِسَبِيلٍ مُقِيمٍ. ترجمہ: یہ بستی ایسی راہ پر ہے جو برابر چلتی رہتی عام گزرگاہ ہے. یعنی کہ یہ جو بستی ہے یہ مدینہ سے شام کی طرف جاتے ہوئے راستے میں آتی ہے، اور یہ کہا جاتا ہے کہ یہ بنیادی طور پہ 5 بستیاں تھیں جن کا نام سدوم، صعبہ، ساوہ اور عاصرہ اور دما کے نام سے یہ بستیاں تھیں. تو یہ سب بستیاں جو ہیں اب وہاں جو ہے ان کا نام و نشان نہیں ہے. آیت ان فی ذلک لآیۃ للمؤمنین. ترجمہ: اور اس میں ایمان والوں کے لیے بڑی نشانی ہے. یہ آیت نمبر 77 تک ہم نے پڑھا ہے آج. صدق اللہ العظیم. آج جو ہم نے پڑھا اس سے ہمیں یہ پتہ لگا کہ حضرت لوط علیہ السلام جو کہ ایک بدکار قوم تھی حضرت لوط علیہ السلام کی، ان پر کس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے ان پر عذاب کیا اور کیسے ان کا نام و نشان مٹا دیا گیا. اللہ تعالیٰ ہمیں اللہ کے احکامات پر عمل کرنے کی توفیق دے اور اس کے عذاب سے ہمیں بچائے. صدق اللہ العظیم.